بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم حلقہ ذکر میں اہل اللہ کے واقعات پڑھتے ہیں۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کا ایک جزیرہ تھا جس میں انگریز نے ان کو قید کر دیا تھا۔ وہاں پر وہ قید رہے، اور جب وہ قید سے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد ایک رات نماز عشاء کی نماز کے بعد دارالعلوم کے دارالعلوم دیوبند کے اندر تشریف فرما تھے، اور علماء کا بڑا مجمع، بڑے بڑے علماء کا بڑا مجمع ان کے سامنے تھا۔ تو اس وقت حضرت نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کہ ہم نے مالٹا کی زندگی میں، مالٹا کی جو قید کی زندگی تھی اس میں ہم نے 2 سبق سیکھے ہیں۔ یہ سن کر سارے کا سارا جتنا بھی مجمع تھا وہ ہمتن گوش ہو گیا کہ یہ استاد العلماء جس نے 80 سال علماء کرام کو درس دیا، علماء کو پڑھایا، اور 80 سال علماء کو درس دینے کے بعد آخری عمر میں اس نے جو سبق سیکھے وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ تو پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے۔ کتنے؟ فرمایا کہ 2 سبب معلوم ہوئے۔ فرمایا نمبر 1 مسلمانوں کا قرآن مجید کو چھوڑ دینا، یہ پہلا سبب ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی، اور پھر فرمایا کہ میں وہاں سے عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اسی کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے، بچوں کے لیے لفظی اور بڑوں کے لیے عمومی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے، اور قرآن پاک کی تعلیمات پر مسلمانوں کو آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے جو آپس کے باہمی جنگ و جدال ہے اس کو ہرگز برداشت نہ کیا جائے۔ اور اس بات بھی بالکل صحیح ہے کہ اگر قرآن پر عمل ہو تو خانہ جنگی کی پھر نوبت نہیں آتی۔ خانہ جنگی کی عموماً نوبت اس لیے آتی ہے کہ جب مسلمان قرآن پر عمل نہیں کرتے اور اپنے رسم و رواج کو جو ان کے باپ دادا کے زمانے سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، جب ان کو پکڑ کر رکھتے ہیں، قرآن پاک پر عمل نہیں کرتے، تو پھر مسلمان آپس کے اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک طرف قرآن و حدیث ہوتا ہے اور دوسری طرف ان کے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے جب قرآن کریم کو چھوڑا جائے گا تو پھر مسلمان رسم و رواج کے اندر پڑے گا، اور جب کوئی قرآن و حدیث پڑھانے والا یا قرآن و حدیث بتانے والا ان کو قرآن و حدیث کا درس دے گا تو وہ پھر صاف ظاہر مسلمان کہیں گے جی یہ تو ہمارے باپ دادا سے ہمارا یہ دین چلا آ رہا ہے، ہم اسی طرح عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، تو ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اس کا بنیادی حل یہی ہے، اصل حل یہی ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور ان پر خود بھی عمل کیا جائے اور مسلمانوں کو بھی عمل کرایا جائے۔ تو جب مسلمان قرآن و حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو پھر صاف ظاہر ہے رسم و رواج ختم ہو جائے گا۔ جب رسم و رواج ختم ہو جائے گا تو پھر قرآنی تعلیمات کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا، اور مسلمانوں کے آپس کے جو جھگڑے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ فرما لیں۔